ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں آپ سب کو روحانیت اور شرعیت چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ میری یہ ویڈیو دیکھ اور سن رہے ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ ایک لعنتی درخت ہے، جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 60، سورہ صافات آیت نمبر 62، سورہ دخان آیت نمبر 43، سورہ واقعہ آیت نمبر 52۔ زقوم دراصل ایک درخت کا نام ہے جو جزیرہ عرب کے علاقہ تہامہ میں پایا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ تمام بنجر صحراؤں میں ہوتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں تھوہر کہتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ہندوستان میں ایک درخت ہے جو ناگ پھن کے نام سے معروف ہے، بعض لوگوں نے اسے زقوم قرار دیا ہے۔ اس درخت کا مزہ نہایت کڑوا اور نہایت ناگوار ہوتا ہے اور توڑنے پر اس سے دودھ کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ ناگ پھن اس سے بھی زیادہ مکروہ درخت ہے اور اپنی شکل و صورت میں بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھوہر یا ناگ پھن نام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے زقوم کے قریب ہو، لیکن جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے زقوم بالکل اس سے الگ چیز ہے۔ یہ دونوں درخت اپنی بدنمائی اور کراہت کے باوجود زمین میں ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن زقوم جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے اور دوسرے درختوں کی طرح اس کی تربیت پانی، ہوا اور دھوپ نہیں ہوتی بلکہ آگ ہوتی ہے، اور یہ آگ کے بعد دیگر جانوروں کی طرح آگ ہی میں پھلتا پھولتا ہے۔